بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھاتا ہے مومن مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسیح دجال کے فتنہ سے اپنی محفوظ پناہ عطا فرمائے۔ مدینہ مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکے گا اور نہ اس کا رعب۔ سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ جب سے دارالایمان بنا اس پر کوئی کافر قبضہ نہیں کر سکا، اور جب کفر اپنی طاقت، مالداری اور ٹیکنالوجی کے عروج پر پہنچ جائے گا اور مسیح دجال نکل آئے گا تو مدینہ مدینہ تب بھی محفوظ رہے گا۔ دجال کی پھر کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح مدینہ مدینہ پر قبضہ کر لے، مگر وہ قریب پہنچ کر ناکام واپس لوٹے گا، اور مدینہ مدینہ کا ایک مرد مجاہد اسے سر عام ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس کے بعد دجال ملک شام فلسطین روانہ ہوگا اور وہیں مارا جائے گا۔ اے مسلمانوں، غامدیوں سے بچو، وہ جو مال کو کامیابی مانتے ہیں، وہ جو ٹیکنالوجی کو کامیابی مانتے ہیں اور زمانے کے چھوٹے چھوٹے دجالوں کے آگے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ منحوس سوچ صرف غامدی کی نہیں، بہت سے دنیا پرست افراد کی ہے۔ ہم تعارف کے لیے اسے غامدی سوچ کہہ دیتے ہیں۔ آخر یہ لوگ دجال کے سامنے کیا کریں گے؟ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ میڈیکل سائنس کی یہ ترقی صرف اسی کے زمانے میں ہوگی اور اس کا مطالبہ ہوگا کہ اسے مانا جائے۔ غامدی سوچ والے تو شاید اس کے مطالبے کا بھی انتظار نہیں کریں گے۔ یا اللہ، ایمان کی حفاظت۔ ارے مدینہ مدینہ سے جڑو، اپنے دلوں کو دارالایمان بناؤ۔ مال، عہدے اور ٹیکنالوجی کو حقیقی کامیابی نہ سمجھو، ترقی نہ سمجھو، بلکہ مدینہ مدینہ کے طریقے پر چل کر خود ترقی کرو، حقیقی ترقی، عالی شان ترقی۔ جب روم و فارس کے خزانے مدینہ مدینہ میں تقسیم ہوتے تھے، دل سے کہہ دو، ہے راہبر ہمارا مدینہ مدینہ، حفاظت ہماری مدینہ مدینہ۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، مدینہ مدینہ میں دجال کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ کوئی آج کل کا نقشہ دیکھے کہ مدینہ منورہ کو کتنے راستے داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں 7 راستے، 7 مدخل، 7 دروازے ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 14 طاقتور زور آور فرشتے ان دروازوں پر مقرر ہوں گے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال کا رعب بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حالانکہ اس وقت اس کے رعب اور دہشت کے سامنے دنیا سجدے میں گری ہوئی ہوگی۔ دجال کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ایسے کام کرے گا جو آج ہزاروں مشینیں مل کر نہیں کر سکتی۔ آج کا کفر بھی کافی سخت ہے، ٹرمپ، مودی، نیتن یاہو جیسے بدمعاش قاتل، مگر یہ اپنے ہر دشمن اور مخالف کو قتل نہیں کر سکتے، جبکہ دجال تو اپنے ہر منکر اور ہر مخالف کو قتل کر کے آنکھوں سے نظر آنے والی جہنم میں پھینک دے گا۔ ایسا شخص جو انگلی کے اشارے سے بارش برساتا ہو، ہاتھ کے اشارے سے لشکروں کو الٹ دیتا ہو، ہزاروں لاکھوں افراد کو مار کر آگ میں پھینک دیتا ہو، جس کے مقابلے کی تاب کسی میں نہ ہو، ایسے شخص کا رعب کتنا زیادہ ہوگا۔ آج مسلم امہ کے حکمران امریکہ وغیرہ کے تھوڑے سے رعب میں دب کر اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ امریکہ آج اس بھری دنیا میں تیسری بڑی شکست کھا رہا ہے، جبکہ دجال نے تو شکست کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کی بے رحمی الغار کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ جو ٹکے گا وہ مارا جائے گا۔ ایسے خوفناک دہشتناک حالات میں بھی دجال کا رعب مدینہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وجہ یہ ہے کہ رعب ان پر اثر کرتا ہے جو مال کو کامیابی سمجھتے ہوں، رعب ان پر اثر کرتا ہے جو مرنے سے ڈرتے ہوں، رعب ان کو دباتا ہے جو ٹیکنالوجی کو خدا سمجھنے لگتے ہوں۔ ایک مومن جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہو اور اس کے نزدیک کامیابی کا معیار مدینہ مدینہ کے 1400 سال پہلے والے 11 حجرے ہوں، تو اس پر کس کا رعب اور کیسا رعب ہے؟ عزت ہماری مدینہ مدینہ، حفاظت ہماری مدینہ مدینہ۔ اٹھاتا ہے مومن مدینہ مدینہ۔ مدینہ مدینہ ہمیشہ ایسے مومن اٹھاتا ہے جو ایمان کی آبرو اور ایمان کی علامت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں سے درد مندانہ گزارش ہے کہ مدینہ مدینہ کی سچی داستانیں ضرور پڑھا کریں۔ ناول، کہانیاں اور ڈرامے وقت برباد کرتے ہیں، اخلاق اور اعمال خراب کرتے ہیں، جبکہ مدینہ مدینہ کی کہانیاں، قصے انسان کو ایمان اور کامیابی کے راستے پر لے جاتے ہیں اور اس کے اخلاق و جذبات تک کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم یہ 2 کتابیں تو اپنے ساتھ رکھ لیں اور روز ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر مکمل کریں۔ نمبر 1، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ۔ نمبر 2، حیات الصحابہ،
حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ۔ سہارنپور کا کاندھلا بھی خوش نصیب نکلا، مدینہ مدینہ سے ایسا جڑا کہ مدینہ مدینہ میں جا بسا۔ لمبی داستان ہے، اسے چھوڑتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو کفر و شرک کی حکومت سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ کشمیر و افغانستان کے حالات اب ایسے رخ پر جا پہنچے ہیں کہ امید پھر زندہ ہو گئی ہے۔ سیرت المصطفیٰ اور حیات الصحابہ پر ہندوستان میں بھی اللہ کرے عمل شروع ہو جائے۔ غلامی کو اپنا دائمی مقدر سمجھنے والے مفکرین اور دانشوروں سے گزارش ہے کہ دین کو نہ بدلیں، تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ مدینہ مدینہ کا نور انشاءاللہ چمکے گا۔ مدینہ مدینہ کی گود میں کیسے کیسے اہل ایمان پلتے ہیں، کچھ تو مدینہ مدینہ میں رہتے ہوئے اور بہت سے دور دور رہ کر مدینہ مدینہ کے فیض پا کر۔ لیجئے بخاری شریف سے ایک مرد ایمان مرد مدینہ مدینہ کا مختصر قصہ پڑھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان فرمائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دجال مدینہ کے قریب ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ اس دن مدینہ سے ایک شخص اس کی طرف نکلے گا، وہ شخص لوگوں میں بہترین شخص ہوگا، یا فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا، اے لوگوں، کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ جب دجال اسے زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا، اللہ کی قسم اب تو مجھ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا، لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ اس شخص پر قابو نہ پا سکے گا۔ یہ سچا قصہ ہے، مستقبل کا قصہ یہ ضرور ہوگا، اور یہ پہلے سے اس لیے سنا دیا گیا تاکہ ہم مایوسی اور کم ہمتی کے گناہ سے بچ جائیں۔ کافروں کے تھوڑے سے غلبے اور اپنی تھوڑی سی شکست پر جو مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے، اور نعوذ باللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی شک ہونے لگتا ہے، جہاد کی حقانیت پر بھی شک ہونے لگتا ہے، تو ہمیں اس قصے پر غور کرنا چاہیے۔ دجال اپنے کفر اور طاقت کے ساتھ دنیا کو رونتا ہوا ان کے دروازے پر کھڑا ہے، مگر پھر بھی اس کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تو محض فریب ہے، تو دجال ہے، کافر ہے۔ پھر وہ قتل کر دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے تو بھی ایمان اور عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اے مایوسی اور بددلی کی غار میں گرنے والو، ایمان، عزیمت اور امید پر واپس آ جاؤ۔ سکھاتا ہے ایمان مدینہ مدینہ، اٹھاتا ہے مؤمن مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔